نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں جو موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ عن انس ان رجلا قال یا رسول اللہ متی الساعة قال ویلک وما عادت لها قال انی احب اللہ ورسولہ قال انت مع من احببت قال انس فما رأيت المسلمین فرحوا بشيء بعد اسلامهم فرحهم بها۔ محترم سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وائے برا حال، تو قیامت کا وقت اور اس کے آنے کی خاص گھڑی دریافت کرنا چاہتا ہے، بتلا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے خاص تیاری تو نہیں کی جو آپ کے سامنے ذکر کرنے کے قابل ہو اور بھروسہ کرنے کے لائق ہو، البتہ توفیق الہی سے مجھے یہ ضرور نصیب ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے جس سے محبت ہے تو انہی ہی کے ساتھ جو ہے قیامت کے دن ہوگا اور تجھے انہی ہی کی معیت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا مسلمانوں کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے ہوئی۔ اسی حدیث کی ایک روایت میں حضرت انس کا آخری فقرہ اس طرح نقل بھی کیا گیا ہے، فما فرحنا بشیء فرحنا بقوله صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم يحبنی ایاہم وان لم اعمل اعمالا۔ یعنی ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ کے اس ارشاد سے ہوئی، یعنی انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ پس بحمد اللہ میں محبت رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر سے اور عمر رضی اللہ عنہ سے، اور پس میں محبت رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنی اس محبت ہی کی وجہ سے مجھے ان کا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہوگا، اگرچہ میرے اعمال ان حضرات جیسے نہیں ہیں۔ تو محترم سامعین، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ مجھے حکم دیا میں مساکین سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ مجھے حکم فرمایا میں دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو دنیاوی ساز و سامان سے مجھ سے نیچے درجے کے ہوں، اور میں ان پر نظر نہ رکھوں جو دنیاوی ساز و سامان سے مجھ سے اوپر درجے کے ہوں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں اور کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بات کہوں اگرچہ لوگوں کو جو ہے وہ کڑوی لگے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے ہے جو عرش کے نیچے ہے۔
تو محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت اور اکرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا وہ خاموش رہے۔ تو محترم سامعین، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سننے والوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔